السلام علیکم. پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید. میں ثنا کیوان. پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں مزمل سہروردی صاحب. مزمل صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، اوورسیز کنونشن سے خطاب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا، جو آج بھی ٹاک آف دا ٹاؤن ہے اور سب اس پر بات کر رہے ہیں. بھارت سے جواب آیا ہے. اوورسیز کنونشن میں دو ٹوک لفظوں میں آرمی چیف نے کلیئر کیا تھا کہ کشمیر ہماری شاہ رگ ہے اور ہم کسی صورت کمپرومائز نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو اکیلا تنہا نہیں چھوڑیں گے. اس پر جواب آیا ہے. انڈیا کے دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں رندھیر جیسوال، جو کہ پاکستان کے آرمی چیف کے اس بیان پر کہہ رہے ہیں کہ کشمیر انڈیا کا ایک مرکز جس کے زیر انتظام علاقہ ہے. شارگ میں کوئی غیر ملکی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ مزمل صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس بیان کو بھارت کے؟ پہلے سنوا دیں. جی، سب سے پہلے سنواتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں ترجمان رندھیر جیسوال. کیسے ہو سکتی ہے کوئی چیز شارک میں غیر ملکی چیز؟ مطلب انہوں نے تو بالکل کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری چیز ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتی پاکستان کی. ویسے بڑا محتاط رد عمل دیا ہے، اور انہوں نے، میں آپ کو بڑی سمپل بات بتاؤں، ایک انڈیا کی جو سٹیٹڈ پوزیشن ہے کشمیر کے حوالے سے بس وہ بیان کی ہے جی، اور انہوں نے آرمی چیف کے بیان پر کوئی زیادہ تبصرہ نہیں کیا جی. لیکن اگر ہم انڈین میڈیا کو دیکھیں تو انڈین میڈیا 3 دن سے آرمی چیف کے بیان پر چیخ رہا ہے. سوشل میڈیا پر بکواس چل رہی ہے. اچھا نہیں ٹیکنیکل میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمیں انڈیا اور انڈین میڈیا کے احتجاج کرنے پر اور ان کی چیخیں تو سمجھ آتی ہیں کہ انہوں نے کشمیر کی بات کی، انہوں نے کشمیریوں کی بات کی، تو انڈیا کو اس سے تکلیف ہوئی، ٹھیک ہے نا. پر مجھے ان پاکستانیوں کی سمجھ نہیں آتی کہ ان کو عاصم منیر صاحب نے اپنی تقریر میں کیا کہا ہے. مطلب آپ ٹیکنیکل بات سمجھے، انڈیا کی تو سمجھ آتی ہے، پر یہ اگر انڈیا اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو برابر تکلیف ہے عاصم منیر صاحب کی تقریر سے تو میں کیا کہوں. ارے یہ دونوں مختلف چیزیں. نہیں مطلب آپ میری بات، برابر ہی تکلیف ہے نا. مطلب انہوں نے اپنی تقریر میں کوئی پی ٹی آئی کا نام لیا تھا، کوئی بانی پی ٹی آئی کا نام لیا تھا، کوئی ان کے خلاف تنقید کی تھی. انہوں نے پاکستان کی بات کی، دہشت گردوں کی بات کی، اور کہا کہ جھوٹی خبریں، فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے. ایک منٹ. چوتھی تو انہوں نے کوئی سیاسی بات اپنی تقریر میں کی ہی نہیں. جو پاکستان، انہوں نے کہا جی ملک ترقی کر رہا ہے، ملک ترقی کرے گا، آپ کوئی برین ڈرین نہیں، برین گین ہے. مطلب اس قسم کی باتیں جو ایک پازیٹیو تقریر ہو سکتی ہے. دہشت گردی پر بھی بات کی، دہشت گردی پر بھی بات کی. چلو جی، انڈیا نے تو اپنے دل پہ لے لیا. ان کے تو چینلز نے 1 گھنٹے کے شو کیے، ان کے چینلز نے تکلیف ہوئی، ان کے وی لاگرز نے وی لاگ کیے. سمجھ آتی ہے ان کی تکلیف ہمیں سمجھ آتی ہے. یہ ان کو کیا تکلیف ہوئی؟ سوشل میڈیا بیسیکلی نہیں، ان کی میراث ہے، یہ ان کی ذاتی ملکیت ہے. انہوں نے ایک جنرل بات کی. انڈین سوشل میڈیا کی بھی تو بات ہو سکتی ہے. وہ بھی تو خلاف، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. ڈچ انفو لیب کی بات ہے جو یورپین یونین سے سمجھا، جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا میں استعمال ہو سکتا ہے. تو کون میں خام خواہ بھی مامے بن گئے. مطلب آپ کا نام لیا انہوں نے. ٹو بی ویری فرینک، آپ میری بات سمجھے. آپ ایل مجھے مالا، آپ کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے، آپ کی بات ہی نہیں کی. آپ ایویں انڈیا کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. فارورڈڈ ایز ریسیوڈ کی بات کر رہے ہیں آپ. بھلو انڈیا بھی تو فارورڈڈ ایز ریسیوڈ میں آ سکتا ہے نا، کہ وہ بھی تو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کو وائرل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو بات یہ ہے، یا بی ایل اے نہیں کرتی ہے، یا ٹی ٹی پی نہیں کرتی ہے، یا اور دہشت گرد تنظیمیں نہیں کرتی ہیں فارورڈڈ ایز ریسیوڈ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا. میرا مطلب یہ ایویں، میرا مطلب خام خواہ، میرا مطلب انہوں نے سمجھا ہمارے خلاف تقریر ہو گئی ہے. آپ کا تو نام بھی نہیں لیا انہوں نے. ٹیکنیکلی آپ اور بھارت کٹھے ہو گئے. لگا کہ دونوں کو برابر تکلیف ہو گئی. ایک طرف بھارتی میڈیا دیکھ لیں اور ایک طرف پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا دیکھ لیں، ایک زبان بول رہے ہیں. میں کیا کریں؟ مطلب یہ کمپیریزن کرنا پڑتا ہے. کیونکہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کو کیا دیا ہے. کچھ بھی نہیں کہا. ان نام بھی نہیں لیا، کوئی خان صاحب کا نام نہیں لیا، کوئی پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا، کوئی 9 مئی کا ذکر نہیں کیا، کوئی 26 نومبر کا ذکر نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. انہوں نے کہا ملک ترقی کر رہے ہیں، دہشت گردوں کو تباہ و برباد کر دیں گے اور پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے. ریاست طیبہ کا بھی ذکر کیا. ریاست طیبہ کا بھی ذکر کیا. ریاست طیبہ تو پی ٹی آئی کو کہنا چاہیے تھا ہم بنانا چاہتے ہیں. ریاست مدینہ ایک ہی بات ہے نا. میرا مطلب ان کی کوئی مدینہ اور طیبہ کی آپس میں لڑائی ہے. میرا مطلب اب اس پہ تو پی ٹی آئی کہتی کہ وہ ہمارے منشور کے ساتھ ہیں، ہمیں ہمارے ساتھ مل کر بنائیں. لڑائی والی اس میں کیا بات ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جتنی تکلیف چلو را کو ہو گئی، انڈین میڈیا کو ہو گئی، سمجھ آتی ہے، ان کو کیوں ہو گئی؟
یہ ایویں ان کا آپ تو کون میں خام اپنے اوپر لے لیا, ہمارے خلاف بات ہوگی, آپ کا ذکر سوشل میڈیا واقعی بھرا پڑا ہے پاکستان کے خلاف ایک ڈس انفارمیشن انڈیا چلاتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ نہیں چلاتا, BLA چلاتا ہے, یہ دہشت گردوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں یا نہیں ہیں. آپ بتائیں جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ پر انڈین تب بھی کیا گلا تھا کہ انڈینز تو جعفر ہائی جیکنگ کو گلوریفائی کر رہے تھے, یہ PTI کا سوشل میڈیا کیوں کر رہا تھا. مطلب گلا یہ ہے کہ آپ جا کر انڈین میڈیا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں پاکستان کے خلاف, میرا مطلب اس کی کوئی توق ہے, اور پھر آپ ہمیں کہیں گے کہ جی اس پر تنقید نہ کریں تو کیا کریں. انہوں نے ایک تقریر کی اوورسیز کنونشن سے, اس میں پاکستان کی ایک پازیٹیو امیج دیا, انہوں نے کہا ترقی کر رہا ہے, انہوں نے کہا محفوظ ہاتھوں میں ہے, انہوں نے کہا ملک کی معیشت مستحکم ہو گئی ہے, انہوں نے ایک پازیٹیو بات کی کہ یار ملک کو ڈوب نہیں رہا, آپ لوگ دھیان کریں ملک. تحریک انصاف بیسیکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف بھی ہمارے ہیں, ہماری طرف دھیان کریں, ہماری طرف غور کریں, جو ظلم اور مظلومیت کا شکار تحریک انصاف شکار ہے اس کی طرف بھی تھوڑی سی نظر. نہیں وہ کیا کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری طرف دھیان نہیں کر رہے, ہم آپ کو گالیاں دیں گے, ہم آپ کو برا بلا دیں گے, بہت بڑی بات ہوگی. نہیں ہم آپ کے خلاف ٹرینڈ چلائیں گے, آپ ہماری طرف دھیان نہیں دے رہے, لہذا اس کا یہ ہے کہ ہم آپ کے اوپر چڑھ دوڑیں گے. یہ اسٹریٹجی ہے, اس کو کون ڈیفینڈ کر سکتا ہے. آپ میری بات سمجھیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں انڈین میڈیا کو فالو کر رہا ہوں, مجھے سمجھ آ رہی. آپ دیکھیں انڈین فارن آفس نے بھی ایک محتاط رد عمل دیا ہے, لیکن انڈین میڈیا کے چیخیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. انہوں نے بھی آج ہم دیکھ رہے تھے, ایک طرف عاصم منیر صاحب کا بیان چلا رہے تھے, دوسری طرف انڈین فارن آفس کا رد عمل چلا رہے تھے. میڈیا ہاؤسز کا کام ہے, ان کا سوشل میڈیا لگا ہوا ہے, وہ ہمیں سمجھ آتی ہے. وہ بھائی آپ کیوں, آپ کا کیا تعلق ہے سارے, آپ تو اپنے سپہ سالار کے ساتھ کھڑے ہو. تو اس لیے میرے خیال میں یہ کمپیریزن بھی ذرا دیکھنا پڑے گا کہ یہ دوسرا موقع ہے. ابھی جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ پہ بھی ہمیں یہی نظر آیا, اور اب یہ عاصم منیر صاحب کی تقریر پہ بھی ہمیں یہی نظر آیا. اس سے پہلے ایک اور موقع بھی تھا جس میں ہو آر یو کا بھی ذکر تھا. اچھا ٹھیک ہے نا, آرمی چیف نے خواتین کے حوالے سے بھی بات کی. اس لیے نہ اپنے اوپر لے لیا کریں, ایزی لیں تھوڑا معاملہ کو. آپ کوئی لیڈر, آپ کوئی پاکستانی فوج کے حریف نہیں ہیں, اپنی فوج ہے, روز آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, روز آپ کہتے ہیں ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, آپ کے لیڈر قرآن اٹھا کے کہہ رہے ہیں ہم نے بات کرنی ہے, اور آپ کا رد عمل دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا, آگے بڑھتے ہیں. مزمل صاحب, پیپلز پارٹی جو کہ پاور شو حیدرآباد میں کرنے جا رہی ہے, جی آج بڑا ایک جلسہ, جس جلسے سے بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے, کیا اہم چیزیں سامنے رکھی جائیں گی؟ ایک تو میرا خیال ہے فتح کا جشن ہوگا نا, جو عمر کوٹ میں 213 والی سیٹ انہوں نے 213 جیتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ ان کو کیونکہ یہ کریٹیکل ہو گیا تھا الیکشن اس لیے بھی کہ نہروں پہ الیکشن ہو رہا تھا. یس, احتجاج بھی, ہاں, اور نہریں ایک ایشو بن گئی تھی, اس لیے پیپلز پارٹی بھی نہروں کے خلاف کھڑی تھی, باقی جماعتیں بھی نہروں کے خلاف کھڑی تھی, تو نہروں کا الیکشن تھا. تو سب کہہ رہے تھے کہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ نہ ہو جائے, ڈبیکل نہ ہو جائے, نہریں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کو نہ کھا جائیں. تو پیپلز پارٹی نے اپنی سیٹ ریٹین رکھ لی, اور وہ دوسری طرف آپ دیکھیں پیپلز پارٹی اکیلی الیکشن لڑی تھی, باقی ساری جماعتیں اکٹھی تھیں. ایسا نہیں تھا کہ پی ٹی آئی نے اپنا امیدوار دیا ہوا تھا, پی ایم ایل این نے اپنا امیدوار دیا ہوا تھا, اور جی ڈی اے نے اپنا امیدوار دیا ہوا تھا. وہ سارے پیپل پارٹی کے خلاف اکٹھے تھے. آپ ایک بات سمجھیں, مل کے الیکشن لڑے تھے پیپلز پارٹی کے خلاف, لیکن پیپلز پارٹی اوبویسلی سندھ میں بڑی مضبوط نہیں. پھر آپ بات سمجھیں نا, آپ دوسری طرف مجھے سنانے لگ جاتی ہیں روز جی بڑی مقبول جماعت ہے پورے ملک کی, تو میں کہتا ہوں دوستوں ہو گئی ہے, اندرون سندھ میں بھی ہے, ٹرانسپیرنٹ الیکشن تو اپنے کینڈیڈیٹ الگ کھڑا کر لیتے, کیوں دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ آپ بڑی مقبول پارٹی ہیں, آپ اپنا بلے کے نشان پہ الیکشن لڑ لیتے ہیں. دیگر جماعتوں کے حوالے سے بھی صاحب آپ کا یہ خیال ہے؟ آپ جی ڈی اے کو بھی ملا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این نے اکٹھے الیکشن لڑا ہے عمر کوٹ میں, ایک ہی امیدوار تھا دونوں کا. وہ مسلم لیگ نون کے جلسوں میں بھی جا رہا تھا, پی ٹی آئی کے جلسوں میں بھی جا رہا تھا. پیپلز پارٹی نے یہ بات کہی ہے نا, تو پھر میرا مطلب ہے آپ پیپل پارٹی کی مخالفت میں تو آپ مسلم لیگ, جی ڈی اے بھی ان کے ساتھ تھی, جماعت اسلامی بھی نہ, دھاندلی ہوئی ہے. تحریک انصاف کا معنی ہے دھاندلی ہوئی ہے, سب کے سامنے ہے. دھاندلی نہیں ہوئی ہے, یہ سیٹ ہمیشہ سے پیپل پارٹی کی رہی ہے. وہ لال چند صاحب جدو ہرے نے انہوں نے یہی کہا دھاندلی ہوئی ہے, وہ کدی نہیں. تو میں ٹیکنیکلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا وہاں دھاندلی ہوئی ہے. وہاں انہوں نے 2024 میں تو 1 لاکھ سے کتنے زیادہ ووٹ لیے تھے, لیکن سب جماعتیں اکٹھی ہو کے پیپل پارٹی سے لڑی تھی. آپ اندازہ لگائیں نا پیپلز پارٹی کی طاقت کا وہاں.
کہ پی ٹی آئی کو اگر کوئی اپنی طاقت کا اندازہ تھا، وہ کہتی ہے میں مقبول جماعت ہوں تو اپنا اکیلا کینڈیڈیٹ کھڑا کر کے دیکھ لیتے. لال چند صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے 81,160 ووٹ لے کر دوسرے نمبر، اور جو صبا تالپور ہیں 1,61,000 ووٹ انہوں نے جو ہیں پر وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، وہ جی ڈی اے کے بھی ہیں، وہ پی ایم ایل این کے بھی ہیں، وہ جے یو آئی کے بھی ہیں، وہ سب سیاسی جماعتوں کے مشترکہ ہیں. وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. وہ پی ٹی آئی کا پٹکا لے کے نہیں پھرتے تھے، وہ سب سیاسی جماعتوں کی میٹنگ، ان کو تھا میں مل کے زیادہ ڈالوں. تو یہ کوئی پی ٹی آئی نے اکیلے اپنا کوئی کینڈیڈیٹ وہاں نہیں کھڑا کیا. بلاول صاحب بہرحال بڑے خوش ہیں. بلاول صاحب بڑے خوش ہیں. ہاں اچھا اب دیکھیں آج جو بلاول صاحب کا حیدرآباد والا جلسہ ہے، ایک تو وہ فتح کے جشن کا جلسہ ہوگا، وہ کہیں گے سندھ ہمارا ہے، سندھ ہمارا تھا، سندھ ہمارا رہے گا، ایسی ساری بات کریں گے اور ہم نے پھر شکست دی ہے. تو ایک تو فتح کی ٹون میں مجھے لگتا ہے ان کی تقریر ہوگی، لیکن کیا وہ نہروں پر کوئی ایسا، مجھے نہیں لگتا آج فتح کی ٹون کی تقریر ہوگی. وہ للکاریں گے ضرور فیڈرل گورنمنٹ کو کہ میں آپ کو موقع دیتا ہوں، آخری موقع دیتا ہوں، اگر نہ کیا تو پھر ہم پہنچ جائیں گے اور پھر ہم اس کو آخری حد تک لے کے جائیں گے. لیکن کوئی الٹیمیٹم نہیں دیں گے. سخت کریں گے کوئی تقریر، لیکن لاسٹ ٹائم بھی کوئی اتنی سخت تقریر نہیں، بات تو سخت کریں گے لیکن اس میں کوئی الٹیمیٹم نہیں ہوگا، کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہوگی، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ فلاں تاریخ تک نہ ہوا تو ہم چھوڑ دیں گے، کچھ ایسی بات نہیں ہوگی میرے خیال میں. ضرور آپ پوائنٹ آف ویو، اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور وہ دیں گے اور اس پوائنٹ آف ویو کو ایمفسائز بھی کریں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی نہروں والا ایشو اپنے مخالفین کو دینا نہیں چاہتی. لیکن زیادہ میرا خیال ہے عمر کوٹ کی فتح کی بات وہ کریں گے. پنجاب اسمبلی کے باہر بھی احتجاج ہوا ہے، ڈاکٹرز کی طرف سے، نرسز کی طرف سے، لیڈی ہیلتھ ورکرز کی طرف سے، اور نجکاری کے فیصلے کے خلاف یہ احتجاج تھا. پنجاب اسمبلی میں بھی گھسنے کی کوشش کی گئی اور ہم نے دیکھا کہ پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود تھی. کیسے اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کریں گی؟ کیونکہ 9 روز سے جو دھرنا ہے وہ دے رکھا ہے ڈاکٹرز نے. مریم نواز صاحبہ کے کو کیسے نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یہ مینیج کر پائیں گی؟ دیکھیں مریم نواز جو ہے نا وہ ہسپتالوں پہ بہت فوکس کر رہی ہیں، بہت دورے کر رہی ہیں، ایم ایس کو معطل کر رہی ہیں، اس کے بعد تنقید کا نشانہ بھی ان کو بنایا جا رہا ہے. یہ جو ماڈل ہے ہسپتالوں کا یہ ورکیبل نہیں ہے سرکار کا ہسپتالوں کو چلانے کا. ان کے لیے کوئی پرائیویٹ مینجمنٹ لے کے آنی چاہیے. آپ دیکھیں نا وہی ڈاکٹر جب صبح سرکاری ہسپتال کی ملازمت کرتا ہے تو مریض دیکھنے کو تیار نہیں، شام کو پرائیویٹ پریکٹس میں وہی ڈاکٹر جو ہے مریض کو ایسے چوم چاٹ رہا ہوتا ہے، کیونکہ 3,000 5,000 فیس ملی ہوتی ہے. صبح 10 روپے کی پرچی پہ وہ مریض کو اپنے کمرے میں نہیں آنے دیتا، ٹائم پہ نہیں بیٹھتا. سیم از دا کیس ود باقی ساری فیسلٹیز. آپ پرائیویٹ ہسپتالوں کی فیسلٹیز دیکھ لیں اور ان سرکاری، وہ کہیں گے جی فنڈز نہیں ہیں. دیکھیں فنڈز کی اتنی بات نہیں ہے، آپ کے رویے بھی ٹھیک نہیں ہیں. ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ ہسپتالوں میں مریضوں سے جی کر کے بات کرتے ہیں، سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں سے اوئے کر کے بات کرتے ہیں، تڑاک کر رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ بدتمیزی ہو رہی ہوتی ہے، چیک ٹھیک سے کرتے نہیں ہیں، غلط دوائی دے دیتے ہیں. کتنے مریض ہیں اسی طرح سے ہم نے رولتے خوار ہوتے مرتے دیکھے ہیں. میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ پنجاب کے ہیلتھ سسٹم کو ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایسے نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے نا. اربوں روپیہ لگ بھی رہا ہے اور مریضوں کو کاکھ لب بھی نہیں رہا، تو یہ غریب کہاں جائیں گے؟ دیکھیں نا ان ہسپتالوں میں فری علاج ہونا اور بات ہے کہ سرکار فری علاج کو انشور کرے، لیکن ان کی مینجمنٹ پرائیویٹ ہونا اور بات ہے جو ان کی پرفارمنس کو چیک کرے. اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے کہ پرائیویٹائز ہو جاتے ہیں تو بہترین ہو جائے گا. مطلب مینجمنٹ کا سٹرکچر بدلنا اور بات ہے. فری علاج میرا اور آپ کا تو یہ ہے نا کہ جی یہاں وہاں اگر فری علاج ہے، غریب کو مفت علاج ہے تو وہ برقرار رہنا چاہیے. اس حد تک میں ساتھ ہوں کہ جی اگر آپ کوئی پرائیویٹ سٹرکچر بھی لا رہے ہیں، مینجمنٹ بھی لا رہے ہیں، تو غریب کا علاج مفت ہونا چاہیے، ایمرجنسی فری ہونی چاہیے، دوائیاں فری ہونی چاہیے، اور یہ سب چیزیں انشورڈ رکھنی چاہیے کہ یہ فری ہوں. لیکن مزمل صاحب پرائیویٹ کمپنیز پیسہ مانگتی ہیں. اچھا نہیں، وہ پیسہ تو دیکھیں پنجاب گورنمنٹ ابھی بھی خرچ رہی ہے. پنجاب گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ ابھی ہم جو پیسہ خرچ رہے ہیں اس کے نتیجے میں لوگوں کو وہ سہولت نہیں مل رہی، دوائیاں اس قابل نہیں ہے کہ مریض استعمال کریں. اس لیے اس کو ری ویمپ کرنے کی تو ضرورت ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی آپ ہیلتھ سیکٹر کو چھیڑتے ہیں ہڑتال شروع ہو جاتی ہے. یہ ہڑتال پی ٹی آئی کے دور میں بھی رہی، یہ ہڑتال شہباز شریف کے دور میں بھی رہی، یہ ہڑتال اب مریم نواز کے دور میں بھی ہے. یہ ڈاکٹرز ایمرجنسیاں بند کر دیتے ہیں، تنخواہیں بڑھانے کے حوالے سے بھی اور یہ کام نہیں کرتے ہیں. اور ان کی جو ہڑتالیں ہیں ان کی اس پہ سخت ایکشن ہونا چاہیے. ایک دفعہ شہباز شریف صاحب نے سب کو نوکریوں سے نکالنا بھی شروع کیا تھا کہ ہم نئے ڈاکٹر بھرتی کر لیں گے. کوئی خبردار احتجاج کرے. میرے خیال میں ان کو ہیلتھ سیکٹر کے احتجاج کو پہ قواعد ہونے چاہیے. انہیں جا کے مریضوں کا علاج کرنا ہے، یہ سڑکوں پہ بیٹھیں.
لیکن برین ڈرین بھی ہمارے سامنے ہے. یہی کوئی ڈاکٹر برین ڈرین نہیں ہے, اتنا ڈاکٹر بے روزگار ہے, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. اتنا ڈاکٹرز اتنے بے روزگار ہیں, ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں, جن کے پاس نوکریاں ہیں وہ کام نہیں کر رہے اور باقیوں کو نوکریاں نہیں. بریک لیتے ہیں, سب سے ٹائم چونکہ شارٹ ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اور اب بات افغانستان کے حوالے سے, جس نے فلیکسیبلٹی شو کی ہے. TTP سے متعلق پاکستانی تحفظات دور کرنے پر آمادہ ہوئے ہیں, اور کتنا کوآپریٹ کرتے ہیں کتنا نہیں یہ پتہ چلے گا جب اسحاق ڈار صاحب کابل جائیں گے. 22 اپریل کو ڈھاکہ کا وہ دورہ بھی کریں گے. اس کے علاوہ ایک بڑی خبر امریکی ہتھیاروں کے حوالے سے. اقوام متحدہ کا یہ ماننا ہے جو امریکی ہتھیار افغانستان میں موجود تھے, ان میں سے کچھ ہتھیار القاعدہ سے وابستہ گروپس کو ملے ہیں. اس پر بات کریں گے. مزمل سہروردی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, جبکہ افتخار فردوس سینئر صحافی ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. افتخار, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. افتخار صاحب, 4 سال بعد پاکستان کے وزیر خارجہ کابل جا رہے ہیں, کل ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن کے ساتھ. کوئی بریک تھرو ہے یا کرٹسی وزٹ ہے؟ کیونکہ محمد صادق صاحب تو جا رہے تھے, پچھلے ماہ بھی گئے تھے, پہلے بھی گئے تھے. وہ ایک لوور لیول انٹریکشن تو ہمیں نظر آ رہا تھا, 6-7 مشاورتی دور موجود تھے. اب فارن منسٹر تب جا رہے ہیں جب کچھ کنکلوڈ ہو گیا ہے, یا یہ بھی ایک ابھی مڈ وے وزٹ ہے؟ سہروردی صاحب وہ ڈیپیوٹی پرائم منسٹر بھی ہیں, تو اس کی ایک اپنی آپٹکس ہے ان ٹرمز آف افغانستان جانے کی اور اس پرٹیکولر ٹائم پر جانے کی. کچھ چیزیں جو ہے وہ بیک گراؤنڈ سے سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے. سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے, جو TTP سے ریلیٹڈ جو پرابلم ہے, افغان طالبان نے پہلی بار اور پرٹیکولرلی کندہار نے, کیونکہ جو ٹریڈیشنلی پاکستان کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی افغانستان کے حوالے سے, اور ایک کرٹیسزم بھی پچھلے 3-4 سالوں میں آ رہا تھا کہ پاکستان کی اوور ریلائنس اوور دا حقانیز جو آلموسٹ جو ہے وہ سائڈ ٹریک ہو چکے ہیں افغان طالبان کے پاور کنسولیڈیشن کی گیم میں. ایک بات تو بہت کلیئر ہے کہ افغانستان کے اندر جو خود ایک پاور ڈائنامک جو ہے وہ چل رہی ہے انٹرنل رائیول فیکشن سے, اس میں جو ان کے امیر المومنین جن کو وہ گردانتے ہیں ملا ہیبت اللہ اخندزادہ, انہوں نے کافی جو ہے وہ لیوریج گین کیا ہے اور ہر جگہ پر اپنا کنٹرول دکھا بھی دیا ہے. اور جو مذاکراتی ایک عمل اس کو کہہ دیں یا ریکٹیفیکیشن آف ریلیشن شپ جو کہہ دیں, اس کی انڈیکیشن بھی جو ہے وہ کندہار کی طرف سے جو ہے وہ آئی. اور یہ تقریباً پچھلے 6 مہینے سے ایک بیک ڈور جو ڈپلومیٹک چینلز ہیں, جس میں وزٹس پاکستان میں بھی ہو رہے تھے, صادق خان صاحب بھی اس کا ایک حصہ تھے, اور لیکن جو اسٹیٹ کے وائڈر جو ٹینٹیکلز ہیں وہ بھی جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ کر رہے تھے, جس میں الٹیمیٹلی کچھ چیزیں نکل کے آئیں. اب وہ ہوگی کیا؟ میرے خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ جو نکل کے آیا ہے اس میں سے وہ TTP سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک لارجر اسکیم آف تھنگس کے اندر اس گروپ کا سروائیول افغانستان کے اندر, اور جو آپشنز رکھے گئے تھے ان کی ری سیٹلمنٹ کے لیے اور ان کو اسلحے سے پاک کرنے کے لیے, اس کے اوپر بھی جو ہے وہ آمادگی ظاہر کی ہے دوبارہ بات چیت شروع کرنے کے لیے, جو بہت ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے. فیوچر میں کیا ہوتا ہے وہ تو سرکمسٹانسز کے مطابق ہی ہوگا, لیکن اس پر بات چیت کے لیے آمادگی جو ہے وہ دوبارہ ظاہر کی گئی ہے. دوسرا جو اس میں امپورٹنٹ ہے, اس میں جو افغانستان کی طرف سے بارڈر کے اوپر 54% کے ٹیکسز لگائے تھے, کیونکہ کول جو ہے وہ پاکستان کا ایک امپورٹنٹ جو ہے امپورٹ تھا افغانستان کی طرف سے, اور اس کے اوپر بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. بلکہ اس ڈیلیگیشن سے پہلے اور اس ڈیلیگیشن کے ساتھ بھی کچھ امپورٹنٹ انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے, کراچی سے اور بلوچستان سے جائیں گے ڈیل کرنے کے لیے کہ جو آپ نے ٹیرفس لگائے ہیں وہ بھی جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ کمی جو ہے وہ ہوگی. تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, بارڈر کے اوپر جو ٹینشنز تھی, جنوری 2024 کے اندر جو ہے یہ مذاکراتی عمل جس کو ہم جوائنٹ کوارڈینیشن کونسل کہتے ہیں, جو بارڈر کے اوپر جو دونوں فورسز آمنے سامنے آتی رہی اور افغانستان کا کچھ کلیم ہے کچھ پاکستان کا کلیم ہے, وہ مذاکراتی عمل تقریباً 16 مہینے بعد جو ہے وہ زندہ ہوا ہے, اور اس کے اوپر بھی افغانستان جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے. لیکن دیٹ از ناٹ آل آف اٹ.
جو گلوبل ایک فوکس ہے افغانستان کے اوپر، اس کو آپ کاؤنٹر ٹیررزم سے لے کر جو ہے زیادہ اکنامیکل وائبلٹی کے اوپر جو ہے وہ دیکھیں. سی ٹی جو ہوگی، جو کاؤنٹر ٹیررزم میجرز ہیں اور جو سیکیورٹی پرابلمز ہیں دونوں ممالک میں، وہ اتنی آسانی سے تو ختم نہیں ہوں گی، لیکن یہ اس کے لیے ایک پروسیس جو ہے وہ ضرور ہے. تو جو آپ کا سوال ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں کہ نہیں، اس میں کچھ نکل کے بھی آئے گا، جو بیک گراؤنڈ سے جو چیزیں نکل کے آئی ہیں اور اس پروسیس تک پہنچی ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ امید ضرور ہے کہ اب اس کا کوئی نہ کوئی منطقی انجام جو ہے وہ نکلے گا. لیکن یہ کوئی نہ سوچے کہ پرابلمز جو ہے وہ ایک رات کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جائیں. نہیں، پر پاکستان تو چاہتا ہے نا کہ جو اس کے ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ اس کے حوالے کر دیے جائیں. کیا افغان طالبان ان کو پاکستان کے حوالے کر دیں گے یا ان کو اپنے پاس افغانستان میں ہی غیر مسلح کریں گے؟ دیکھیں سہروردی صاحب، یہ جو آپشنز ہیں، یہ 3 آپشنز کے اوپر کام ہو رہا تھا. پہلے 2021 کے بعد ایک مذاکراتی عمل تھا جس میں یہ تھا کہ آپ ان کو ریسیٹل کر دیں یا ادھر بھیج دیں، ادھر ان کو ریسیٹل کر دیں، لیکن یہ غیر مسلح ہوں گی. پھر اس کے بعد ایک دوسرے آپشن پر غور کی گئی کہ ان کو وہاں پر رکھیں اور وہاں پر ان کے لیے جو ہے ایک سیٹلمنٹ بنا دیں، جو obviously قطر جو ہے وہ فنڈ کر رہا تھا اور جو غزنی کے مقام پر ہے، جس پہ ابھی بھی کام جو ہے وہ شروع ہے. تیسرا اس کا آپشن یہ ہے کہ ان کو افغان سٹیزن شپ ہی دے دیں، لیکن بارڈر ایریا سے جو ہے وہ ریموو کر دیں. اگر یہ پروسیس جو ہے وہ کسی منطقی انجام تک پہنچتا ہے اور اس کا کوئی سلوشن آئے گا، تو جو ڈفرینٹ گروپس ہیں اس کے اوپر تینوں ڈفرینٹ کرائٹیریاز کا الگ الگ اطلاق جو ہے وہ ہوگا. کہ حوالگی کے لحاظ سے تب بات ہوگی جب پاکستان کے اندر وہ لوگ جو پاکستان کو وانٹڈ ہیں، اگر کوئی ایمنسٹی جو ہے وہ نہیں دکھائی جاتی، لیکن افغان طالبان اس بات کے لیے پش کر رہے ہیں کہ جو کیسز ہے، جو ایمنسٹی ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کیا جائے اور ان کو افغانستان کے اندر ہی جو ہے وہ ریسیٹل کیا جائے. اچھا، اب جو کل اسحاق ڈار صاحب جا رہے ہیں وہ کابل، یہ ایک دن کا ہی دورہ ہے، تو پھر مجھے جو ابھی آپ کی بات سے نظر آیا کہ ٹیرفز پر پیش رفت ہو سکتی ہے، باقی سب پر ابھی گفتگو ہی ہوگی، باقی سب پر کوئی بڑی پیش رفت کل ہمیں توقع نہیں کرنی چاہیے. ٹیرف جو 54% ہے کول پہ، وہ نیچے آ سکتا ہے کل کے دن میں. دیکھیں، جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو گئی ہے کہ آپ کاؤنٹر ٹیررزم کو علیحدہ رکھیں اور اکانومی کا جو پارٹ ہے اس کو جو ہے وہ علیحدہ رکھیں، لیکن آپ دونوں کو ایک دوسرے میں مکس بھی نہ کریں. اور دوسری بات یہ کہ اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ دونوں ممالک کو جو ہے وہ متاثر کر رہا ہے. لیکن جو ایک پروسیس ہے اکنامک وائبلٹی کا، اس کے اندر ہم جائیں گے تو کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے وہ خود ہی فزل آؤٹ ہو جائے گی، اس کا کوئی حل جو ہے وہ نکل آئے گا. تو اسحاق ڈار کیونکہ اسٹیٹ اپنی ساری باتیں تو میڈیا پر اخبار میں جو ہے وہ نہیں آتی، وہ تو ایک دن جب کوئی فیصلہ ہوگا اس کے مطابق اور ایک پروسیس شروع ہوگا تو سب کو پتہ لگ جائے گا. لیکن آپ اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ پہلا سٹیپ جو ہے وہ اکنامک وائبلٹی کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک سائملٹینیسلی ایک پروسیس چل رہا ہے جس میں جو مسلح گروپس ہیں، جو صرف ٹی ٹی پی نہیں ہے بلکہ پاکستانی طالبان اور اس کے ساتھ افغانوں کا ملنا اور پھر پاکستان کے اندر اٹیکس کرنا، اس کے لیے بھی جو ہے ایک پورا منظم انتظام جو ہے وہ کیا گیا ہے. لیکن اس کے لیے جو بات چیت ہے کہ اس کا حتمی سلوشن کیا نکل کے آتا ہے اور 1 پوائنٹ جو ہے یا 1 ونڈو آپریشنز اس کے لیے کیا ہوگا، اس کے اوپر ابھی بات چیت جو ہے وہ باقی ہے. اچھا، یہ تو پھر افغانستان کی بات مانی گئی نا. دیکھیں نا، ہم نے اکانومی کی سینکشنز لگائیں، ٹریڈ ٹرانزٹ ٹریڈ کی سینکشنز لگائیں، بارڈر بند کیے کہ آپ دہشت گردی کر رہے ہیں، اور ہم نے کہا کہ اگر آپ دہشت گردی کریں گے تو ہم آپ سے معاشی تعلقات بھی نہیں رکھیں گے. اور اگر اب معیشت اور دہشت گردی الگ الگ ہو گئے ہیں پھر تو قندھار کی بات مانی گئی، اسلام آباد کی تو نہ مانی گئی. دیکھیں، جو انڈیکیشن ہے بات کرنے کے لیے وہ قندھار سے آیا ہے. اگر آپ اٹیکس کا جو ہے وہ گراف دیکھ لیں، جب سے یہ مذاکراتی عمل دوبارہ شروع ہوا ہے اور صادق خان صاحب جو ہے وہ واپس گئے ہیں، تو وہ ڈاؤن ورڈ گراف پر ہے پہلی بار پچھلے 6 مہینوں میں. تو یہ کہنا کہ ایسی چیزیں نہیں ہوئی کہ وہ کاؤنٹر ٹیررزم سے ریلیٹڈ نہیں ہے، میرے خیال میں یہ بھی کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ ہم نے کوئی بڑا اٹیک جو ہے وہ پچھلے 1 ہفتے 1.5 ہفتے کے اندر جو ہے وہ نہیں دیکھا جو پاکستان کی سرزمین پر جو ہے وہ ہوا ہو. اور وہ اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ اس طرف سے بھی ایفرٹس ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جو اس دونوں ممالک میں جو ہے وہ تکلیف دوبارہ بنے اور یہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ ٹوٹ جائے. لیکن جو ٹی ٹی پی کا پرابلم ہے وہ پیچیدہ ہے، اور اگر افغان طالبان کا موقف جو ہے وہ میں آپ کو بتا سکوں، وہ
ان کے مطابق جو TTP افغانستان کے اندر آئی تھی وہ طالبان کی حکومت کے درمیان میں نہیں آئی تھی، بلکہ اشرف غنی ان کو جو ہے وہ لے کر آیا تھا. اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمیں کہتا ہے کہ اس کو ریزالو کریں. اگر ہم اس کو ریزولوشن کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں تو سوسائٹی اتنی ایک دوسرے کے ساتھ مرجڈ ہے کہ اس کے منفی اثرات ان کی حکومت کے اوپر بھی جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ان کا موقف ہے, whether we agree with it or disagree with it, ایک ٹوٹل ڈفرنٹ لیکن افغانستان سے بات صرف TTP کے تناظر میں تو نہیں ہو رہی ہوگی, BLA کے تناظر میں بھی ہو رہی ہوگی, کیونکہ ان پہ بھی وہ بھی افغانستان سپانسرڈ ہے. ہم صرف TTP کے تناظر میں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جو بلوچستان کی دہشت گردی ہے وہ افغانستان سپانسرڈ نہیں ہے. سہروردی صاحب میں اس طرف جو ہے وہ آ رہا تھا, I was just about to explain that. تو پاکستان نے یہ بات کی کہ چلیں TTP کا معاملہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے انٹرنل فیبرک سے ریلیٹڈ ہے, جو ایک دور پار ایک سلوشن کی طرف ہم جائیں گے جس میں بیٹھیں گے, مذاکرات کریں گے, لیکن ہمارے پاس ایسے شواہد جو ہے موجود ہیں جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیمروز میں بیٹھ کر لوگوں نے جو ہے جعفر ایکسپریس جو ہے وہ اٹیک کیا, اور بلوچ انسرجنس جو ہیں, جو سیپریٹسٹ گروپس ہیں, وہ افغانستان کی سرزمین اب استعمال کر کے پاکستان کے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں, جس کے اوپر افغان طالبان نے ایک فل کوپریشن کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. اب وہ کوپریشن کس نتیجے میں جو ہے وہ نکلتی ہے تو آنے والے دن ہی بتائیں گے کہ کون اپنے وعدوں میں کتنا سچا ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ بلوچ جو عسکریت پسند ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, اس حوالے سے افغانستان تعاون کرنے پر یا ان کے ہائیڈ آؤٹس ختم کرنے پر تیار ہے, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل, اور اس میں باقاعدہ طور پر افغانستان نے ریکویسٹ بھی کی ہے پاکستان سے کہ جو نیمروز کا علاقہ ہے جیوگرافیکلی, جو بیسیکلی ایران کے ساتھ لگتا ہے, یہ بیسیکلی دشت ہیں, صحرا ہے اور ماؤنٹینیس ٹرین ہے, جس کے اوپر ان کا بھی پورا 100% جو ہے وہ ان کا فٹ پرنٹ جو ہے وہ نہیں ہے. تو انہوں نے پاکستانیوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایگزیکٹ انٹیلیجنس ہے کہ کون لوگ ملوث ہیں اور کہاں سے ملوث ہیں تو وہ شیئر کیے جائیں, اور باقاعدہ طور پر اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں گے. اچھا, ایک بہت اور افغانستان کے حوالے سے آ رہا ہے کہ 5 لاکھ ہتھیار ہیں جو گم گئے ہیں, BBC کی سٹوری ہے, اور پاکستان نے بھی الیج کیا ہے کہ جعفر ایکسپریس میں جو ہتھیار یوز ہوئے وہ امریکن ویپنز تھے. تو یہ امریکن ویپنز کی کیا کہانی ہے؟ کس حد تک وہ پاکستان میں ہیں, کس حد تک افغان طالبان کے پاس ہیں, کس حد تک BLA کے پاس ہیں, کس حد تک TTP کے پاس ہیں؟ دیکھیں سہروردی صاحب, یہ جو ویپنز کی بات ہیں, جن کے اپنے ویپنز ہیں ان کو بھی سخت پریشانی ہے. بلکہ حالیہ جو ٹاپ لیول وزٹ جو ہوا تھا پاکستان میں, جو US ڈیلیگیشن آیا تھا, ان کا جو ایک ٹاپ پرائیورٹی سیکیورٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم سے ریلیٹڈ تھا وہ یہی اسلحہ تھا کہ وہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا, اور اس کی پرولیفریشن یعنی پھیلاؤ اس کا اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ افغانستان سے انڈیا تک لے کر جارڈن تک جو ہے وہ بک رہا ہے, اور افریقہ کی مارکیٹوں میں بھی افغانستان کا اسلحہ جو ہے وہ بک رہا ہے, جو ایک ان کے لیے جو ہے وہ پرابلم بن رہی ہے, کیونکہ اسلحہ ان کے خلاف بھی استعمال ہو رہا ہے, صرف پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہا. اب ایک سجیشن اس میں آئی ہے کہ ایک سروے کرایا جائے کہ یہ اسلحہ ہے کدھر, کس جگہ پر ہے, اور اس کو انسینٹیوائز کر کے جو ہے وہ امریکہ واپس لے. افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان میں یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے, کیونکہ بہرحال جو ہے افغان طالبان یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم یہ اسلحہ جو ہے یہ ان کی پراپرٹی ہے اور یہ افغانستان کی پراپرٹی ہے اور یہ واپس نہیں کریں گے. لیکن جو اس کی پرولیفریشن بلیک مارکیٹس کے ذریعے ہوئی ہے اور گروپس وہ استعمال کریں جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں, صرف القاعدہ نہیں, TTP بھی, اس میں اسلامک اسٹیٹ خراسان بھی, سارے وہی اسلحہ جو استعمال کر رہے ہیں, تو یہ دنیا کے لیے جو ہے وہ درد سر بن گیا ہے. اب اس کے لیے جو پیشکش کی گئی ہے, اور یہ ابھی بہت نیسن سٹیج میں ہے, یعنی ابھی اس کی ڈرافٹ ہو رہا ہے کہ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا بنایا جائے, اس میں امریکہ, پاکستان اور افغانستان کے لیے ایک ٹرائیلیٹرل کمیٹی بنائی جا رہی ہے تاکہ اس اسلحے کو جو ہے وہ بٹورا جا سکے. لیکن یہ صرف اسلحہ جو بتایا جا رہا ہے اور جو میڈیا رپورٹس میں ہیں وہ نامکمل ہے. یہ اسلحہ صرف وہ نہیں ہے جو موویبل ہو, یعنی چھوٹا اسلحہ, اس میں اینٹی ٹینک جو ہے وہ مائن سے لے کر جو ہے بڑے جہاز, یہ ساری چیزیں بھی ہیں. اب یہ جہاز وغیرہ پہلے لے جائے کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ ان کے لے جانے کا کاسٹ جو ہے 3 ٹائمز زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ اس کو افغانستان میں چھوڑ جاتے ہیں, اس لیے امریکہ اس کو پہلے واپس جو ہے نہیں لے کر گیا. ایک سجیشن یہ بھی ہے کہ جو یہاں سے اسلحہ جو نکالا جائے یا واپس جو ہے وہ کیا جائے, وہ کسی تیسرے ملک کے حوالے کیا جائے تاکہ یہ ان کے کام بھی جو ہے وہ آیا جا سکے. تو یہ
کو جو اسلحے سے ریلیٹڈ جو بحث ہے یہ بہت سیریس ہے، اور میرے خیال میں یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہوگا جو ہم کاؤنٹر ٹیررزم سے ریلیٹڈ ان تینوں ممالک کے درمیان میں بہت سارے اسلحے میں تو جی پی ایس لگا ہوا ہے، پتہ ہے یہ اس وقت کہاں پہ ہے؟ نہیں جی، وہ تو کہنے والی باتیں ہیں، جو اسلحے کے ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ وہ جی پی ایس اس میں نہیں لگا ہوتا. جو نیٹو کا اسلحہ ہوتا ہے اس کے اوپر اپنا رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے، اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ ڈال لیں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ ان کا رجسٹرڈ جو ہے وہ اسلحہ ہے. وہ جی پی ایس ٹریکنگ ڈیوائس والی بات جو ہے وہ ویسے ہی کسی نے جو ہے وہ کر دی ہے، لیکن آبویسلی ہوائی جہاز اور اس میں جو ٹینکس ہیں اس کے اندر تو جی پی ایس جو ہے وہ لگا رہتا ہے، لیکن چھوٹا اسلحہ یا نائٹ ویژن گوگلز کے اندر کوئی جی پی ایس ٹریکرز جو ہے وہ نہیں لگے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بہت شکریہ افتخار. مزمل صاحب، آئی ایس پی آر کی بھی بڑی کارروائی ہمارے سامنے انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشن سوات میں کیا، جہاں 4 خارجیوں کو جانوں حاصل کیا گیا ہے. اس حوالے سے بھی ہماری آئی ایس پی آر کے سامنے اسٹیٹمنٹ. اس کے علاوہ کور کمانڈر پشاور کی بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ایک کاوش ہے کہ پشاور میں بیسیکلی وہ بلانا چاہتے ہیں، ایک جرگہ بلانا چاہتے ہیں، گرینڈ جرگہ، جہاں پر امن قائم کیا جا سکے، کیونکہ پشاور کا مسئلہ بھی، کے پی کا مسئلہ بھی ہمارے سامنے سے ریلیٹڈ ہے. جی، ادھر سے کوآپریشن ہوگا تو ادھر جرگہ بھی ہو جائے گا. افتخار صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ فی الحال دہشت گردی نہیں ہوئی ہے، لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں ہمارے سامنے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ افغانستان کی شرطیں یہاں پوری ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے پاکستان کے ساتھ وہ پھر بھی کوآپریٹ کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے چلاکی کی ہے افغانستان نے. بریک لیتے ہیں مزمل صاحب، بریک سے واپس آنے کے بعد کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے. تحریک انصاف ایم کیو ایم پاکستان کی طرف تحریک انصاف پاکستان بھی بننے جا رہی ہے. فیصل واڈا صاحب نے یہ نیا انکشاف کیا ہے. وہ فیصل واڈا صاحب جو کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک نیا انکشاف کرتے ہیں، اور وہ کہاں سے یہ انکشاف کرتے ہیں سب کو پتہ ہے. اس بات مزمل صاحب، بات اس وقت تحریک انصاف کی ہے اور ایم کیو ایم پاکستان کی طرف اشارہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں سے دور دور سے بھی ایم کیو ایم کا تحریک انصاف کے ساتھ کمپیریزن بنتا ہے؟ نہیں بنتا ہے. کیسے؟ کراچی کی موسٹ پاپولر جماعت تھی، فاشسٹ جماعت تھی. اچھے لفظوں میں یاد نہیں کی جاتی. دیکھیں ایک دور میں ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹ کھمبا بھی کھڑا کرتی تھی تو جیت جاتی تھی. کیسے؟ پاپولیرٹی کے ساتھ ساتھ ہاں ظلم جبر زبردستی دونوں چیزیں، جیسے 9 مئی اور پی ٹی آئی ساتھ ساتھ، ویسے وہ بھی وہ ساتھ ساتھ. صرف ایک 9 مئی 26 نومبر جس کے حوالے سے عارف الوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان بھی ایک پاپولر جماعت تھی اور پی ٹی آئی بھی ایک پاپولر جماعت تھی، تو کمپیریزن تو 2 پاپولر جماعتوں کا بنتا ہے. اب وہ فیصل واڈا صاحب ٹھیک کمپیریزن کر رہے ہیں یا غلط، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کمپیریزن کی جو بیسک شرط ہے کہ دونوں کا انگریڈینٹ دیکھا جائے تو وہ کراچی کی حد تک پاپولر جماعت تھی. اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 صوبوں میں بہت پاپولر جماعت تھی، کے پی اور پنجاب میں. تحریک انصاف پورے پاکستان کی پاپولر جماعت ہے. نہیں پورا پاکستان تو نہ کہیں. آپ دیکھیں نا، وہ 2018 میں بھی سندھ میں کوئی سیٹیں نہیں تھیں ان کے پاس، بلوچستان میں باپ پارٹی تھی ان کے ساتھ. میرا مطلب پورے پاکستان میں تو تب ہو نا، وہ قاسم سوری صاحب بھی اسٹے آرڈر پر تھے. پورا پاکستان میں 4 صوبے ہیں. 2018 میں آر ٹی ایس آ گیا. 2024 میں کیا ہوا؟ دیکھیں 24 میں بھی اب ان کے پاس کہ بلوچستان میں ایک بھی ممبر نہیں ہے. پنجاب میں 100 سے زائد ممبر ہیں. کے پی میں آپ سمجھے نا، لہذا میرا خیال ہے 2 صوبوں کی پاپولر پارٹی رہی وہ، کے پی اور پنجاب. اب وہ دونوں جو ہیں، پنجاب بڑا صوبہ ہے، کے پی تیسرا بڑا صوبہ ہے. 2 صوبے میں آپ پاپولر ہوں تو آپ حکومت بھی بنا لیتے ہیں، آپ پاپولر جماعت بھی بن جاتے ہیں. لیکن بلوچستان اور سندھ کبھی بھی ان کے پاس نہیں رہے. کراچی کی حد تک ان کی پاپولیرٹی رہی، لیکن اندرون سندھ ان کو کبھی بریک تھرو نہیں ملا. تحریک انصاف واقعی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے. سکندر کون بنے گا اس کی واقعی جنگ رہ گئی ہے. آپ کو نہیں لگتا پہلے سنا دیں کہ عمران خان صاحب کی ایک آواز آج بھی پوری پارٹی کو متحد کر سکتی ہے؟ پتہ نہیں، یہ تو آواز ملاقات نہیں جس سے ہونے دی جا رہی. سن لیتے پہلے فیصل واڈا صاحب نے کیا کہا. اب پرابلم یہ ہے کہ جو آپ یہ جنگ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، وہ ایکچولی کسی اور چیز کی جنگ نہیں ہے. پہلے تو اقتدار کی تھی، اب ہے ایم کیو ایم پاکستان کی، پی ٹی آئی پاکستان بننے جا رہی ہے. اور اس میں دوڑ ہے اب اس کے پی ٹی آئی پاکستان کا سکندر کون ہوگا، اور سکندر کا فیصلہ مقدر نے کرنا ہے. تو جو یہ دوڑ چل رہی ہے وہ ایکچولی پی ٹی آئی پاکستان کی. مزمل صاحب، آپ بھول رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ فیصل واڈا صاحب کا ہر انکشاف، ہر کہی ہوئی بات سچ اور صحیح ثابت ہو. آزاد امیدواروں کے حوالے سے آپ کو یاد ہے نا انہوں نے کیا کہا تھا؟
نہیں کافی آزاد امیدوار دیکھیں ساری پارٹی پی ٹی آئی کی آزاد تھی تو سارے آزاد امیدوار تھے انہوں نے کہا آزاد تو آزاد جیتے نا پھر کوئی بلے کے نشان پہ تو نہیں جیتے لیکن میں ٹیکنیکلی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمپیریزن ٹھیک نہیں ہے کیا یہ پی ٹی آئی پاکستان اور ایم کیو ایم پاکستان کہیں سے بنتا ہی نہیں میں حیران ہوں لوگوں کی سوچ پہ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن کا بٹوارا ہوا اور لیڈر لندن بیٹھا ہوا تھا یہاں لیڈر پاکستان میں ہی بیٹھا ہے اور لیڈر سے ابھی اختلاف نہیں ہے لیکن لیڈر کی پالیسیوں سے اختلاف ہے ابھی بھی جو پاکستان پی ٹی آئی پاکستان ہے وہ جو پی ٹی آئی اوورسیز کا سوشل میڈیا پالیسی ہے بانی پی ٹی آئی کی اس سے متفق نہیں ہے اب میری بات دیکھ لو نہیں سارے اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو برداشت نہیں کرتے عمر ایوب سے بیرسٹر گوہر سے لے کر گنڈا پور سے لے کر سارے ہی اسد کیسر سے لے کر شہریار افریدی سے لے کر سب ہی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ہے جو پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں لیکن اب وہ سوشل پی ٹی آئی اوورسیز کے سوشل میڈیا سے خوش نہیں ہیں اسد کیسر صاحب بھی بیان دے چکے ہیں شہریار افریدی بھی دے چکے ہیں بیرسٹر گوہر بھی دے چکے ہیں ایک سٹیج پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی سوشل میڈیا کے خلاف بیان دیا تو سب ہی اس سوشل میڈیا کے خلاف ہیں سب سے زیادہ تو ریاست سب ماننا پڑے گا نہیں دیکھیں میں اب آپ کو ایک بات بتا دوں میں کہنا لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی خود ہی اپنے سوشل میڈیا کا شکار ہے اس وقت ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے پی ٹی آئی کو اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے 8 فروری کو الیکشن جیتے ہیں پتہ نہیں جیتے ہیں یا ہارے ہیں پر آج وہ شکار اپنے سوشل میڈیا کا ہے ماضی کو چھوڑ دیں 1.5 سال 1.25 سال گزر گیا نا 8 فروری کو وہ نتائج دوسرا سال پورا ہونے والا اگلے مہینے وہ نتائج جو ہیں وہ اب منزل حاصل نہیں ہو سکی تھی دیکھیں نا 2018 میں نواز شریف جیتا ہوا تھا آر ٹی ایس بٹھا کے عمران خان کو جتایا منزل حاصل نہیں ہو سکی تو بات یہ ہے کہ منزل حاصل نہیں ہو سکی اصل چیز تو ہے کہ آپ کو اپنے نتائج حاصل کرنا ہے وہ نتائج سوشل میڈیا کی وجہ سے حاصل نہیں ہو رہے میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی پاکستان جو ہے وہ نہیں بن سکتی جب تک ہاں پی ٹی آئی اوورسیز کو اور پی ٹی آئی پاکستان میں بٹوارا ضرور ہوگا ایک سٹیج میں آج بھی سمجھتا ہوں یہ آئے گی کہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی اوورسیز اور پی ٹی آئی کے اوورسیز سوشل میڈیا سے علیحدگی کا اعلان کرنا پڑے گا اس کے بغیر پاکستان کی سیاست آگے نہیں بڑھ سکے گی ان کی اوورسیز بیٹھی جو قیادت ہے تحریک انصاف کی وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں بھی دھمکایا جا رہا ہے اور ہمیں بھی پارٹی کے حوالے سے غلط خبریں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو پارٹی سے نکال دو ڈرامے کرتے ہیں چھوڑیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا پاکستان میں ہے ہی کیا آپ میری بات سمجھیں they have nothing in پاکستان میں ہاں کچھ بھی نہیں ہے they are مطلب شہباز گل کا پاکستان میں کیا ہے عادل راجہ کا پاکستان میں کیا ہے محیط پیرزادہ کا پاکستان میں کیا آپ میری بات سمجھیں نہیں کوئی آپ میری بات سمجھیں ٹیکنیکل بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل واڈا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سٹیج آئے گی کہ پی ٹی آئی پاکستان کو پی ٹی آئی اوورسیز اور پی ٹی آئی اوورسیز سوشل میڈیا سے علیحدگی کا اعلان کرنا ہوگا یہ آوازیں پی ٹی آئی کے اندر سے اٹھ رہی ہیں یہ پی ٹی آئی کے لیڈر یہ بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب یا بانی پی ٹی آئی ابھی تک سوشل میڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں کب وہ اس سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں اور اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کو آگے بڑھانا ہے ابھی دیکھیں نا شہباز گل کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں نا کہ ان کو سیاسی کمیٹی سے ہٹایا جائے کور کمیٹی سے ہٹایا جائے پارٹی کے اندر نہیں ہو رہی مطلب آپ میری بات سنیں انہیں نکالنے کی پارٹی کو توڑنے والے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نہیں ابھی تو دیکھیں میں تو نکال ہی نہیں سکتا شہباز گل صاحب کو نکالیں گے تو خان صاحب کے حکم سے ہی نکالا جائے گا میرے یا آپ کے کہنے سے تو نہیں نکالا جا سکتا ہمارے تو چاہیں گے انہیں کور کمیٹی کا کوارڈینیٹر بنا دیں اور میں آپ کو بتاؤں اگر آپ مسلم لیگ نون کے لوگوں سے پوچھیں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے پوچھیں وہ تو کہیں گے یہ جتنی اوورسیز سوشل میڈیا ہے نا ان کو پی ٹی آئی پاکستان کا کنٹرول دے دیں کیونکہ ان کا تو مفت میں کام ہوتا رہتا ہے نا مطلب آپ میری بات سمجھیں یہ وہ خوش فہمی ہے جس خوش فہمی کو یقین کریں بہت کوشش کی گئی کہ پارٹی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تحریک انصاف کا بلہ چن گیا نام چن گیا پارٹی ختم لوگ ادھر ادھر آزاد امید ہے لیکن نہیں وہیں کا وہیں ہے یہ حقیقت سامنے مدن صاحب اس حقیقت سے ہم نظریں نہیں چرا سکتے دھڑے بندی دیکھ لیں کیا دھڑے بندی
फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हम सुन रहे हैं पिछले 2 साल से, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट पार्टी एक आवाज पे इमरान खान मैं बंदे निकाल बात देती करने के लिए बैठा हूँ, सारी बातें अगर आपने करनी है तो फिर जरा मुझे भी बात कर लेने दें। करें, आपकी जरूर करें, मोहब्बत लेकिन पर हकीकत तहरीक पे इंसाफ अपनी जगह है। देखें, पीटीआई के अंदर धड़ेबंदी है कि नहीं है, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं। इससे ज्यादा धड़ेबंदी क्या होगी कि सेक्रेटरी जनरल कहता है चेयरमैन मंजूर नजर है, चेयरमैन कहता है वो साक्षी है। मतलब आप मेरी बात समझ, मरवत साहब भी कहते थे। एक मिनट, अभी मरवत साहब तो पीटीआई में नहीं है निकल, अभी सलमान अकरम राजा तो पीटीआई में हैं, बैरिस्टर गौहर भी हैं, दोनों सीनियर मोस्ट हैं, दोनों क्यों लड़े? अच्छा आप मेरी बात समझ लें, ये जो पीटीआई के आप जो गंडापुर और जुनेद अकबर की लड़ाई है वो कोई ओवर्स बार की लड़ाई तो नहीं है, वो उनकी आपस के अंदर की लड़ाई है। जो आजम सवाती की और बाबर सलीम सवाती की लड़ाई है वो कोई बाहर की लड़ाई नहीं है। चौधरी निसार साहब की भी बड़े अरसे तक पार्टी के अंदर लड़ाई रही है ना। आप मेरी बात सुनिए, चौधरी निसार साहब का मुस्लिम लीग नून में कोई ग्रुप नहीं था, आप मेरी बात समझे। टेक्निकल बात आप ये कहें कि देखें ना जी, क्या पीटीआई आदि केपी की पीटीआई, क्या तैमूर सलीम झगड़ा और गंडापुर की लड़ाई जो है वो पीटीआई की लड़ाई नहीं है? गंडापुर साहब के हवाले से भी फैसला ने कहा कि जल्दी पता कटने वाला है इनका। अच्छा नहीं, अब मैं आपने मुझे कहा कोई धड़ेबंदी नहीं है, मैं आपको धड़ेबंदी हमाद असगर और आलिया हमजा की लड़ाई क्या लड़ाई है? खुलाफात नहीं, और क्या होता है, बंदूकें तो नहीं चला लेनी ना एक दूसरे के खिलाफ। इक्तदार की जंग इसमें कहां है? नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मुकद्दर का सिकंदर कौन बनेगा? तो ठीक है ना, चले मैं समझता हूं कि जो पीटीआई के अंदर की धड़ेबंदी है वो जो पीटीआई की मुखालिफ जमातें हैं उनके लिए बड़ी फायदेमंद है, और जो पीटीआई का सोशल मीडिया है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है पीटीआई की मुखालिफ जमातों के लिए। वो रातों को उठ के दुआ करते हैं अल्लाह मियां ये सोशल मीडिया कायम रहे पीटीआई का, क्योंकि उसकी वजह से उनकी पाकिस्तान की जो सियासत है मतलब वो ट्रैक पे नहीं आ पा रही। मान लिया, लेकिन क्या मुजम्मिल साहब इस सारी चीज से पीटीआई की पॉपुलैरिटी, इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हुई? देखिए पॉपुलैरिटी तो ज़मीनी इंतखाबात में मैंने देख ली, पंजाब के एक भी ज़मीनी इंतखाब, ये कल सिंध में इंतखाब हुआ है, अगला बल्ले का निशान लेने को तैयार नहीं था। उसने 7 पार्टियों का मिलकर इलेक्शन लड़ा है, 7 जमातों का मिलके इलेक्शन पीपल पार्टी को नहीं हरा सके। कितने हजार वोट पोलिंग स्टेशंस पे कैसे कोई हजार नहीं। ये इलेक्शन वो 2018 में भी हारे, ये इलेक्शन 24 में भी हारे, ये इलेक्शन 25 में भी हारे, ये 13 में भी हारे। वो सीट पीपल पार्टी ने हमेशा जीती है। पॉपुलैरिटी मुझे तो अंदरून सिंध कोई एक इंतखाब नहीं जो पीटीआई ने अपना कैंडिडेट दे के जीता हो, या वो जीडीए की हिमायत करते हैं या वो किसी और की हिमायत करते हैं, अपना कोई कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, वाडा साहब ने आर्मी चीफ साहब के हवाले से भी, क्योंकि पिछले 2 दिन से मुसलसल आर्मी चीफ साहब के हवाले से भी कह रहे हैं, बात कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब को भी बड़ा क्रेडिट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी दोनों 1 पेज पर हैं। पहले सुन लेते हैं फिर उस पर तबसरा करते हैं। जी, अब आपने देखा है कि सारी गवर्नमेंट और उसकी एलाइज भी बड़ी कॉन्फिडेंट हो गई हैं। वो इसलिए कॉन्फिडेंट हो गई हैं कि उनको पता चल गया है कि पीआईए का वो जहाज जिसके बीच में पहिया नहीं है उसको टेक ऑफ की तरफ ले गए गंदे मौसम में आर्मी चीफ, और उड़ा भी रहे हैं और उसको लैंडिंग की तरफ भी ला रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब एक स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए भरपूर सेंटर पॉइंट टीम लीडर और टीम को आगे ले जाते हुए चीफ के साथ खड़े हुए, और 2 जिस्म और 1 जान अभी गवर्नमेंट नजर आ रही है। 2 जिस्म 1 जान, पहिए के बगैर जहाज, वो तो आसिम मुनीर साहब ने उड़ाया, लेकिन शहबाज शरीफ एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है और 2 जिस्म 1 जान है। कॉन्फिडेंट और उनका कॉन्फिडेंस बहुत स्काई रॉकिंग है इस वक्त। तो मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि ये फैसल वाडा साहब जो है ना 3-4 माह पहले गवर्नमेंट के सख्त नाकद थे और कह रहे थे इस गवर्नमेंट की 0 परफॉर्मेंस है और सारा बोझ जो है वो फौज ने उठाया हुआ है, हुकूमत निकम्मी है और फौज सारा। आज वो कह रहे हैं गवर्नमेंट बहुत परफॉर्म कर रही है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है। फैसल वाडा की राय बदल गई। और इसके बीच में क्या कह रहे थे वो भी याद कराऊं क्या, कि खान साहब की जान का बड़ा फिक्र है मुझे। आप नहीं कह रहे, जब से बाहर से हैं अब नहीं कह रहे, अब नहीं कह रहे। मैं चाहता हूं कि उनकी कुछ ना हो, उनको वो मेरे लीडर रहे हुए हैं। अब उन्हें समझ आ गया, पहले उनको ख्याल था कि कोई मेरा मतलब है कोई ट्रंप ना कुछ कहते। वाडा साहब ना दरमियान में खेल रहे थे, खान साहब की भी बात करते थे। अब जो है वो बड़ा क्लियर हो गया उन्हें कि इसी तरफ खेलना है, दूसरी तरफ नहीं जाना।
اسی لیے دے دو کریڈٹ اسی لیے اب وہ شہباز شریف حکومت کو تک کتنے نہیں جا رہی، کدھر نہیں جا رہی. شہباز شریف کو کریڈٹ دے دیں جتنا دینا ہے، خوش کر دیں. اس نے کمال کام کیا شہباز شریف. لیکن ہے آزاد پھر بھی سینیٹر صاحب. نہیں پیپلز پارٹی بھی آزاد نہیں ہے، نون لیگ بھی نہیں، سب آزاد ایک کی طرف ہے، سب پہ بھاری ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مزمل صاحب. اسی کے ساتھ مجھے ثنا کیوان کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.